أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له من بعده. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تک پہنچے ہیں. مدینے میں he is establishing Muslim community یا دولہ الاسلامیہ، اسلامک کنٹری. آتے ہی سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. یہ ہماری بنیاد ہے. اسلامک کمیونٹی میں سب سے پہلے مسجد بنتی ہے، اور مسجد کے ارد گرد پھر سارا دار و مدار مسلم کی زندگی ہوتی ہے. مسجد is not only for praying, is everything مسلمانوں کے لیے. پھر بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی پر نظر ڈالی اور اس کو سمجھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اینڈ ڈو یو ریممبر ہم نے 5 گروپس بنائے تھے، یہودیوں کا، مسلمانوں کا، مسلمان جو ابروڈ ہیں حبشہ میں، مسلمان اپنے قبیلوں میں، یہودیوں کا، منافقین کا. پھر ہم نے ایک ایک پارٹی کے متعلق بات کی تھی. We're gonna talk about مشرکین. Last time we talked about مسلمین، مہاجرین، انصار، ان کے ساتھ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متحد ایک یونائٹڈ باڈی، مسلم باڈی بنائی مدینے میں. اینڈ کوئی فرق نہ رہا، نہ مہاجرین نہ انصار کا، ایک ہی بس جو ٹائٹل ہے مسلم. یہ نہیں یہ مہاجر ہے یہ انصاری ہے. اینڈ کچھ سال پہلے آئی وزٹڈ کنٹری. مجھے حیرانگی رہ گئی تھی کہ اس کنٹری میں مہاجرین کمیونٹی ہے. اتنے سال بعد تک ابھی تک ان کا وہی ٹائٹل ہے مہاجرین. وائی؟ یہ ختم ہو جانا چاہیے. جب ہم سیرہ کو اچھی طرح پڑھیں، جب اس پر اپلائی کریں. یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ختم کر دیا. It is just Muslim community. They are free to do business. They are free to get married with anyone. مہاجر انصاری لیڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے، it's okay. انصاری کوئی مہاجر خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، it's okay. کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں اسلام یا بینگ مسلم یہی موسٹ امپورٹنٹ بات. مؤاخاہ میں بٹوین مہاجرین انصار، برادرز ہوڈ اینڈ رشتہ قائم کیا. اس حد تک رشتہ قائم کیا کہ ان کو وراثت میں بھی جیسے کہ وہ واقعی بھائی اینڈ بہنیں ہیں. پھر یہ حکم بعد میں اٹھا دیا گیا تھا. شاید اپنے لیکچر جو آپ کو پہنچا ہے اس میں ان ریٹن فارم اس کا ریفرنس بھی دیا ہے سورۃ الاحزاب میں سے. اس حد تک یہ رشتہ اسٹرانگ تھا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوتا تھا. لیکن بعد میں صرف خون کے رشتے کی وراثت رہی. سبحان اللہ. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اور تعلقات قائم کیے بٹوین مہاجرین اینڈ انصار. جو بات تھی مسلم کمیونٹی ان حبشہ، ان کا ہم نے یہی کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اینڈ دور اندیشہ اینڈ تھنکنگ پازیٹیولی، تھنکنگ فار دا فیوچر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں ہی میسج دیم اینڈ صبر اور تحمل کا ان کو ہدایت دی کہ ابھی آپ وہیں رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے he doesn't want them to come and join the Muslim community، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ رحم کرے اگر حملہ ہو جاتا ہے اینڈ مسلمان ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں مدینے میں، تو ایٹ لیسٹ کوئی ہے دنیا میں مسلمان جو حبشہ میں اینڈ وہ آگے سے اسلام پھیلا سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اور بھی تو مسلمان تھے نا، if you remember، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے میں رہیں، ابھی تک نہیں آئے. جب مسلم یعنی حکومت ہوئی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بلایا اور نہ کہا کہ آپ لوگ آ جائیں. We are free, yes we can practice
our deen just come نہیں. ان میں سے if you remember ابو ذر الغفاری جب انہوں نے اسلام پایا خفیہ طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جائیں اپنے قبیلے میں، وہاں ہی آپ یعنی ورک دیر دعویٰ کا کام کریں لیکن ڈونٹ کم. یہ بھی رسول اللہ کی تھنکنگ ماشاء اللہ. اینڈ عمرو بن عبسہ do you remember also اس کو بھی کہا اپنے قبیلے میں ڈونٹ کم not yet not now. طفیل بن عمرو جنہوں نے اسلام پایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی کافی ان کی پوزیشن اسٹرانگ تھی اپنے قبیلے میں. انہوں نے کہا رسول اللہ نے stay there and work for da'wah. یہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھنکنگ کہ دور دور اسلام مسلمان کام کر رہے ہیں، مطمئن، کوئی خوف نہیں ہے. And because he was in such unsecure environment کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسپیشلی وہ نکل گئے تھے مشرکین کے ہاتھوں سے. اب آج دیکھیں گے کہ مشرکین کے ساتھ کیسے ڈیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن بس میں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا جو تھا اس کا کمپلیٹ کر دیتی ہوں. اب ہمیں پتہ چل گیا دور دور کے جو ہے لوگ ان کے ساتھ کیسے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ نے ڈیل کیا. اب if we come to مشرک as I told you before and سبھی کو پتہ ہے دو قبیلے تھے بڑی قبیلے اوس و خزرج. ان میں سے کافی سالوں تک جنگیں رہیں. اسلام آیا بیچ میں اوس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگ خزرج سے مسلمان ہوئے، لیکن it doesn't mean کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گئے تھے. نہیں، کافی لوگ نے اسلام پایا and ابھی کافی لوگ تھے جنہوں نے اسلام نہیں پایا. اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. خزرج کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی سلول. یہ بعد میں اس کی دشمنی بہت ظاہر ہوتی ہے، لیکن شروع میں as you know جب یہ حج کیا تھا ان لوگوں نے انصار نے بیعت ہوئی، بیعت العقبہ الثانیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے حاجیوں کا سردار کون تھا اس قافلے کا؟ عبداللہ بن ابی سلول. لیکن اب یہ ظاہری دشمنی نہیں تھی، وہ سردار تھا اور اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، کہ کتنے اس کے وہ حاجیوں کے قافلے میں سے کتنے لوگوں نے اسلام پایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے یہ دونوں قبیلوں میں صلح صفائی ہوئی and they decide کہ عبداللہ بن ابی سلول ان کو لیڈر بنائے، اور ان کے کپڑے بن رہے تھے to make him a king اور سردار یعنی the leader of مدینہ، leader of those two قبیلے. ابھی اس کے سر کا تاج بھی بن رہا تھا. یہ 2-3 مہینے کے بعد رسول اللہ آپ پہنچے مدینہ. وہ پورا کا پورا جو پلان تھی عبداللہ کی اینڈ مدینہ کے لوگوں کی بدل گئی. Who is the leader right now? رسول اللہ is the leader. and رسول اللہ کے ارد گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں. رسول اللہ is everything. اس کو مناسب نہیں لگا اینڈ اس نے یہ جو ابھی صلح ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں، اب اس نے دوبارہ سب کچھ بلا بیٹا کہ اتنے سالوں کی سفرنگ اور اتنا خون وغیرہ فتنہ قائم شروع کر دیا اس نے کہ یہ مشرکین کے ساتھ جو اوس کے مشرکین، خزرج کے مشرکین، ان کے ساتھ مل کر کہ نہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں، we don't like them وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ کون ملا تھا؟ and یہی ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا میں آپس میں دشمنی ہوتی ہے، لیکن for good people یا for مسلم پیپل بھلا بیٹھتے ہیں اپنے خلافات اور اپنے اختلافات جو ہوتی ہیں اور دشمنی مل جاتے ہیں اگینسٹ مسلم، اگینسٹ گڈ پیپل. اس خلاف کا کس نے فائدہ اٹھایا؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ نے اس چیز کی بہت اچھی طرح فائدہ اٹھایا. انہوں نے بھی مل کر ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا بہت بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں تجارت کی اور آپس میں نسب انصہر تھا، شادی اینڈ سوشل ٹائڈ وغیرہ. تو انہوں نے کہا ڈپلومیٹک ریلیشن ایز ویل. انہوں نے کہا ہم یہ سب کچھ ختم کر دیں گے اگر آپ لوگ جو آپ کے آئے ہیں they meant رسول اللہ of course، جو آپ کے شہر میں آئے ہیں اگر ان کے ساتھ
آپ کے تعلقات قائم رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا تو ہم تعلقات ختم کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر ہوئی and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے he decide حکمت سے سوچ سمجھ کر کہ کیا ہو سکتا ہے۔ He didn't went and fight them، یعنی اصلی مقصد اسلام کا فائٹنگ نہیں ہے، اصلی مقصد ہے کہ رسالت پہنچانی، and اصلی مقصد ہے یعنی حکمت سے and اسلام کے سمجھیں لوگ، دعویٰ پیسفلی اسلام کو سمجھیں and قائم کریں، نماز، زکوٰۃ وغیرہ جو اسلام کے رولز، لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا اس حالت میں جب انہوں نے اس طرح کیا؟ قریش نے ود اوس اینڈ خزرج، اینڈ یہ بھی کہا انہوں نے کہ آپ کا تو سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اور کیسے اس کو ہٹا کر اس طرح مدینے میں ہو گیا کہ رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے and وہ سردار بن گئے، کیسے؟ ابھی کل پرسوں آئی ہیں اور عبداللہ کہاں جائے گا؟ یعنی فتنہ قائم کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمت سے کام لیا۔ He concentrated on two things، جا کر ان سے ملاقات کی فیس ٹو فیس اینڈ ان سے باتیں کی۔ ٹو تھنگس پر انہوں نے فوکس کیا۔ ون آف دا تھنگس کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی قبیلہ ہیں اور آپ کا شہر اور آپ کے لوگ، اور کوئی باہر سے آ کر آپ کو دھمکی دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ یو آر اسٹرانگ انف، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب خاص طور پر یا عام انسان بھی نخوت اس میں یعنی اس میں عزت کی بات ہو جاتی ہے، اس کے آن کی بات ہو جاتی ہے۔ واقعی کیسے ہم ان کی باتوں میں آگے، وی آر اسٹرانگ انف، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، کوئی باہر سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے، وائی؟ سو دس از نمبر ون۔ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فوکس کی۔ دوسری بات جو رسول اللہ نے اس پر فوکس کی کہ تم کو جوش میں لا کر ایسی باتیں آپ کے دشمن کر رہے ہیں، اور جو کہ ہمارے دشمن ہیں اور آپ کے دشمن، اینڈ آپس میں آپ کی لڑائی کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں، تو آپ being a mushrik, you're gonna fight your brother who is Muslim or your sister who is Muslim from the same قبیلہ، یہ کیسے؟ اتریدون ان تقاتلوا ابناءکم و اخوانکم، یہ کیسے بات ہوگی؟ لوگوں نے یہ سنا اور واقعی ان کے ذہن میں آیا۔ I pray کہ مسلمان اس طرح سوچیں، یعنی باہر کے تاثرات سے یا اندر بھی فتنہ جو قائم کرنا چاہتے ہیں، باہر کے تاثرات جو ہوتے ہیں اندر فتنہ قائم کرنے کے لیے، یہ فلان عقیدہ کا ہے، یہ فلان مذہب کا ہے، کیسے اس کی بات سنتے ہیں، یا کیوں ان کو ختم نہیں کر دیتے، یا وہ تھوڑی سی پارٹی ہے اس کو ختم کر دو اور راج آپ کا ہوگا، یا یہ بہت بڑی پارٹی ہے اس کو فیس دیم آپ کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، عربی میں کہتے ہیں فرق تسد، یعنی فرقہ ڈالو اینڈ حکومت آپ کی ہو جائے گی، لوگ اسی میں مگن ہو جائیں گے، اسی میں سوچنے میں پڑ جائیں گے، اصلی بات بھول جائیں گے۔ اس طرح لوگوں نے رسول اللہ کی بات سنی کہ واقعی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آئی تھنک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور یہ فتنہ جو قریش نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہیں ختم ہو گئی۔ قریش they tried another نفسیاتی weapon، وہ کیا ہے؟ جب وہ فیل ہو گئی اس فتنہ کو قائم کرنے کے لیے، اب now they want to create another فتنہ which is نفسیاتی فتنہ۔ وہ کیا؟ they sent to رسول صلی اللہ علیہ وسلم and مسلمانوں کو کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے تو نکل گئے لیکن don't think you got away، ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں if we want and we will burn everything، اتنی ہم پاور میں آئیں گے کہ خشک اور سبز سب کچھ we're gonna burn everything، مہاجرین، انصار، سب کچھ ہم ختم کرنے کے قدرت رکھتے ہیں۔
بے شک ان کی دھمکی تھی، وی ڈونٹ نو دے ور سیریس اور نو، لیکن مسلمانوں نے اس میں سیریس اس دھمکی کو لیا. اسپیشلی جب یہ بات کریں گے ہم سب کو ختم کر دیں گے، اٹ مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. جب انہوں نے اتفاق کیا تھا 40 قبیلہ کے جوانوں، ہر قبیلے سے ایک جوان لیں گے اور رسول اللہ کو ختم کر دیں گے. رسول اللہ نکل گئے، رسول اللہ کے لیے انعام ڈالا 100 کامل، جو اگر ہاتھ میں آ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے they can do anything. 200 کاملز لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی جائے غداری کرے اور اندر تک پہنچ جائے رسول اللہ کو ختم کر دے. ابھی تک ان کا یہی پلان ہے، they can do anything. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ابھی تک بالکل نیو بورن دعوت ان اے نیو پلیس تھی. رات کو نہ سوتے تھے، دن کو کام کرتے تھے، ساری رات جاگ کر. یہی ان کو خدشہ تھا کہ کہیں بھی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کوئی، میں بہت تھک گیا ہوں، ساری رات جاگ کر، سارے دن دعوت کی محنت تھی، کاش کوئی مجھے یعنی ایز اے سیکیورٹی گارڈ کوئی ارد گرد میرے ہو جائے. صحابہ نے سنا، اسی رات پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز یوزول الرٹ، سو نہیں رہے کہ کہیں سے کچھ نہ ہو جائے. سنا آواز، کہا کون؟ سعد بن ابی وقاص سے. رسول اللہ تھوڑا سا سو جائیں، میں یہاں ہوں، میں آپ کا یہاں پہرا ڈالوں گا. I'm gonna watch, nothing gonna happen انشاءاللہ، میری جان فدا ہے آپ کے لیے. تو اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. سبحان اللہ، رسول اللہ نے بہت دعا کی سعد کے لیے، ان سو گئے. اینڈ یہ مسلسل روزانہ صحابہ آتے تھے اینڈ رسول اللہ کے ارد گرد، رسول اللہ کے گھر، مسجد، وہاں ایریا سبھی وہاں پہرا لگاتے تھے کہ کوئی بنا آئے. انٹل آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی واللہ یعصمک من الناس، کہ don't be afraid, don't feel insecure. حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. واللہ یعصمک من الناس. جس دن یہ آیت نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ اللہ کی عصمت اور اللہ کی حفاظت میں ہوں. and ان کو پورا یقین تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، because he is رسول and نبی and he knows کہ ابھی ان کی مشن پوری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نعم المولا و نعم الوکیل. and this is very important. جہاں کوئی مصلح یا کوئی عالم یا کوئی دعویٰ پر کام کر رہا ہے اس کی حمایت ضرور کرنی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، لیڈرز کو اٹھایا جاتا ہے، لیڈرز کو ختم کیا جاتا ہے، علماء کو ختم کیا جاتا ہے، مصلح کو ختم کیا جاتا ہے. اس کو اٹھا دیا جائے تو فتنہ قائم ہو جائے گا. then the دشمن will be happy. تو as we said, it's very important to understand سیرہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن جو باقی لیڈرز ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. عالم کتنے علماء ہیں جو چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی حفاظت آپ کا قلم ہے، ان کا علم ہے، آگے بڑھاؤ ان کا علم، ان کی باتیں، ان کا اصلاح کے ایجنڈا، ان کے کیا سوچ تھی، کیا سمجھ تھی، آگے بڑھائیں، محفوظ رہے گا انشاءاللہ. This is okay. نفسیاتی جنگ تھی جو انہوں نے استعمال کیا اگینسٹ مسلمان. Because we are talking today about مشرکین نے کیا سوچا اور کیا کیا. دوسرا انہوں نے سوچا we're gonna cut our diplomatic relation with مدینہ. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری دھمکی دینے سے بھی کچھ اثر نہیں پڑا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. they said ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں آئے گا
آپ کی طرف سے نہ عمرہ کے لیے نہ حج کے لیے. سبحان اللہ. اینڈ حج اینڈ عمرہ یہ جگہ کسی کی نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے. اینڈ مدینہ از مسجد رسول اللہ. کسی کو they are not allowed to do this کہ کسی کو حج سے منع کیا جائے یا عمرہ سے منع کیا جائے، لیکن یہ قریش نے کیا. اپنے آپ کو ہی دوسرا چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو. ان کا کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ گھر ہے، اس کے رکھوالے ہم ہیں، حاجیوں کو پانی دینا، حاجیوں کو کھانا پینا، حاجیوں کی عزت کرنی. اب الٹا انہوں نے کیا نہیں، کٹ مدینے سے. اینڈ مسلمان اسپیشلی مسلمان میں سے کوئی بھی نہیں آئے. کس نے جرت کی عمرے کے لیے؟ سبحان اللہ. ڈرتے نہیں تھے. ان میں یہ بات تھی کہ they are in power. ہمیں کوئی دھمکی دیتا ہے تو ہم فوراً خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. سعد بن معاذ who was the leader of Aus if you remember، جنہوں نے شروع دعوت رسول اللہ کی سنت عقبہ الاولیٰ میں احرام باندھا. and he went to مکہ. مکہ کی طرف گئے. ان کا دوست تھا امیہ بن خلف، جاہلیت کے زمانے سے. امیہ بن خلف he is not Muslim yet، لیکن دوستی کے لحاظ سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اپنے گھر میں جگہ دی. اینڈ سعد کو دیکھ کر احرام میں امیہ نے کہا میری پروٹیکشن میں چلتے ہیں بیت اللہ، آپ کو عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو میری پروٹیکشن میں. اجارہ جو ہوتا تھا. جب سعد اسٹارٹ طواف رضی اللہ عنہ، کون who came to face امیہ بن خلف؟ ابو جہل آ کر غصے میں کہتے ہیں یہ کون ہے. and he knows سعد، کیونکہ وہ اوس کا سید تھا. امیہ نے کہا یہ سعد ہے. اس نے کہا اب تو تم اپنی پروٹیکشن میں لائے ہو، اپنی حمایت میں لائے ہو اس کو طواف کرنے کے لیے. and you know ہم نے منع کیا ہے. since he is in your protection، وگرنہ اس کو ہم زندہ واپس نہیں بھیجتے. انہوں نے ان لوگوں کو پناہ دیا جنہوں نے آباء و اجداد کا دین کو چھوڑ دیا ہے، لیکن کوئی جرت کرے اس کے بعد مکہ میں آنے تو دیکھے گا کیا ہوگا. سبحان اللہ. so this is یعنی ڈائریکٹ attack to them. and آگے سے سعد نے کیا کہا؟ سعد نے کہا ٹھیک ہے تم منع کرنا چاہتے ہو مجھے، I'm not afraid. تم مجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے. do you think اس کی پروٹیکشن امیہ بن خلف کی جو پروٹیکشن ہے اس کے اندر میں آیا ہوں، اس کے حمایت میں؟ ٹھیک ہے ہم بھی ایسے کریں گے. اگر آپ لوگ ہمیں منع کرتے ہم بھی اس سے بھی زیادہ کریں. آپ کا تو راستہ تجارت کا ہم سے گزرتا ہے نا مدینے سے. we're gonna stop that. نو تجارہ، کوئی بھی نہیں راستے ہمارے استعمال کرے گا. اوکے وہاں سے بھی آپ کے قافلے تجارت کے نہیں آئیں گے. and that's it. سبحان اللہ. and ابو جہل knows that. جو ابو جہل کسی سے نہیں ڈرتا تھا اس مسلمان سے ایک دم شوق ہی واز. کتنی جرت ہے، ہماری تجارت ختم کر دے گا، ہمارے راستے بند کر دے گا، کس راستے سے ہم آئیں گے جائیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے کیا چپ رہے ابو جہل. he felt how serious he was. anyhow this is سعد بن معاذ. کچھ مشرکین جب رسول اللہ پہنچے مدینے ان سے رہا نہیں گیا. they came and talked to رسول اللہ. کیا آپ کا کیا دعویٰ ہے، آپ کیسے یہاں آئے، کیا کرنے آئے؟ تو رسول اللہ نے اپنی بتایا کہ ہم رسول اللہ I came، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. کیا ہے آپ کی رسالت؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ ولا تعبدوا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ان کو مناسب نہیں لگا. one of them his name was عامر الراہب کہتا تھا اپنے آپ کو. عامر الراہب وہ دعویٰ کرتا تھا میں تو
حنیفیہ پر ہوں. تو he said میں حنیفیہ پر ہوں. رسول اللہ نے کہا نہیں، تم نے کافی اس میں تبدیلی you add something, you create something in حنیفیہ, which is we are not allowed for that. We are Muslim, we just pray to Allah. ہماری عبادت اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا اگر ہم میں سے کوئی سچا ہے تو وہی رہے گا، اور جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. ایگزیکٹلی جیسے ابھی ہم نے لیا ہے نا سورۃ غافر میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اسی طرح اس نے کہا. اور کہا جاتا ہے he left مدینہ, he said I cannot live with you in this city. he left, he went to مکہ. مکہ میں جب فتح مکہ ہوا اس کو وہ بھی نہیں راز آیا کہ یہاں بھی پہنچ گئے مسلمان. he left, he went to طائف, وہاں بھی اسلام پہنچا. تو وہ he went to شام and وہاں ہلاک ہوا. جیسے اس نے دھمکی دی تھی رسول اللہ کو کہ جو جھوٹا ہوگا وہ اکیلا غربت میں مر جائے گا, and وہی اس کے ساتھ ہوا. whatever this is yani different condition یا different situation of مشرکین with رسول صلی اللہ علیہ وسلم. and اس کے بعد اور انہوں نے another weapon they want to try on Muslim and رسول اللہ. وہ کیا تھا؟ اکونومک کا کیسے وہ کریں. Do you remember کہ مدینہ کے ساری اکونومی کس کے ہاتھوں میں تھا؟ یہودیوں کے ہاتھوں میں. اب جب انہوں نے دیکھا یہ سعد بن معاذ اس طرح بات کر رہا ہے, they want to اور پریشر ڈالیں مسلمانوں پر رسول اللہ پر. یہودیوں کے ساتھ مل کر کہا کہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرو, مسلمانوں کے ساتھ ان کو تکلیف میں ڈالو, ان پر پریشر ڈالو جتنا بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ایکچولی مشرکین کو اسپیشلی مشرکین قریش ان کو ڈر تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں یہودی, یہ ایسا نہ ہو یہ مل جائیں اسلام میں داخل ہو جائیں, یہ تو بہت بڑی پاور ہو جائے گی. یہود مسلمان یہ سب مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کیا, ہم تو ضائع ہو جائیں گے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا, ہمارا تو اثر بھی نہیں رہے گا. اسپیشلی اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, اینڈ ان کے قلعے بہت ہی اسٹرانگ ہیں. they have the power and money and weapons. تجارت. انہوں نے سوچا ان دونوں میں فتنہ ڈالتے ہیں. Do you remember جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینے میں مسجد بنایا, and what he did, the first thing, one of the first things he created or he asked his صحابہ کہ اپنا بازار ہو. یہ سوچ تھی رسول اللہ کی, دور کی سوچ, کہ ایک دن آئے گا ہمیں we have to face, ہو سکتا ہے یہودی مشرکین کے ساتھ مل کر ہم پر پریشر ڈالیں, ہمارے غذا, ہمارا لباس, ہمارے جو یعنی حاجات ہوتے ہیں, نیڈس ہوتی ہیں انسان کی, بازار ختم ہو جائے گا, ہمیں کٹ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو آتے ہی رسول اللہ نے مسلمان بازار بنایا, وگرنہ تجارت سب یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھی. اینڈ مین بازار یہودیوں کا تھا, بنو قینقاع کا بازار تھا جو یہودی تھے, اینڈ اٹ واز دا ون بازار, ایک ہی بازار ہوتا تھا. انصار اسی بازار میں انہی کے ساتھ رہتے تھے وغیرہ. اس سے زیادہ رسول اللہ کی سوچ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, انہیں کھانا یعنی غذا, لباس وغیرہ یہ چیزیں, اس سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مور امپورٹنٹ چیز پانی. پانی ہو سکتا ہے پانی کٹ کر دے, اینڈ سارے پانی ارد گرد مدینے میں کافی پانی تھا, کنویں تھے, ہو سکتا ہے. اینڈ یہ کنویں the owner were
سب سے بڑا کنواں تھا بئر روما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی سوچنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، اس میں احمد بن نسائی میں نوتین بخاری، عن الاحنف بن قیس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے ترغیب دی کہ کون ہے جو جنت پانا چاہتا ہے، کون ہے یہ بئر روما اس کو خرید لے، یا بئر روما کہا جاتا ہے، یعنی اس کو خرید لے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، عقیدہ، تربیت، جنت پانی ہے نا، گناہ معاف ہو جائیں گے تو کون مقتدر ہے جس کے مالی لحاظ سے یہ خرید سکتا ہے۔ He didn't directly ask، لیکن ترغیب دی، کون اس ویل کو خرید سکتا ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ What do you think؟ کہ کون آگے بڑھا، کون ہو سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا آگے بڑھے، خرید لیا۔ یہ نفع امت کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں۔ انسٹیڈ آف یہ تجارت جو آتی جاری ہے اور دنیا کے چیزیں، عثمان رضی اللہ عنہ، رسول اللہ encouraging us، it means there's a need، فوراً آگے بڑھے and خرید۔ سبحان اللہ، وَلَهُ الْجَنَّةُ، سبحان، ایک روایت میں آتا ہے یغفر اللہ لہ، ایک روایت میں لہ الجنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا تھا کہ اکٹھے کرتے ہیں، ہر ایک تھوڑا تھوڑا ڈالے and we try، لیکن خیر کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں۔ یعنی جیسے صف اول میں کھڑے ہیں نماز کے لیے، کوئی آتا ہے کہتا ہے مجھے موقع نہیں ملا، آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں پہلے، تو can I sit here؟ ساتھ صف میں لے لو لیکن پیچھے نہ رہو۔ خیر کا جو بھی دروازہ کھلتا ہے be the first one۔ and عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ یہ نہیں سوچا کہ اور بھی تو ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی تو ہیں نا، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی تو اغنیاء مکہ میں سے ہیں، یا کوئی بھی آگے بڑھ، فوراً آگے بڑھے۔ ہماری ٹیچر ہمیشہ ہمیں کہتی تھی لا اثار فی القربات، اچھے کام میں be the first، اچھائی میں پیچھے نہیں ہٹو۔ آپ کو بھی موقع ملتا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ ساتھ یہ نہیں کہ مسجد میں ہمیشہ مسجد کے لیے پیسہ دیتی ہوں، چلو کسی اور کو آج موقع دیتی ہوں۔ آپ بھی کریں، دوسروں کو بھی لگا دیں ساتھ۔ ٹیم کی کفالت میں ہمیشہ کرتی ہوں، چلو کسی اور کو کہتی ہوں، یعنی الحمدللہ میں تو کرتی آ رہی ہوں۔ کرو ساتھ بھی لے کر، کسی اور کو بھی لگاؤ ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ عبادت، دا بیسٹ عبادت۔ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، حج اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن جو نفع، جتنے لوگ اور منفع اس کا اٹھائیں، وہ بڑی عبادت ہے۔ ففروا الی اللہ، بعد متعدیہ کے بعد میں کر رہی تھی۔ ایک عبادت ہوتی ہے اپنے لیے، ایک ہوتی ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ and عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ عبادت کی کہ پوری امت کے لیے پانی، and الحمدللہ یہ پروٹیکشن جو لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکمت پر مبنی تھا، and اسی طرح امت کو اسٹرونگ ہونا چاہیے، امت الاسلام کو ہر طرف اس کی نظر ہونی چاہیے، اکنامکلی، نفسیاتی طور پر، ایز پاور۔ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آگے آگے جو ہمارے درس آگے چلیں گے، کیسے رسول اللہ کی دور کی سوچ ہوتی تھی،
कैसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। एंड वो इतनी कमज़ोर जगह, सिटी या शहर कह लो, कितनी कमज़ोर थी और कितना उसमें बीमारियाँ थी। एंड रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी जब देखा कि सहाबा को बहुत शौक आ रहा है मक्का, एंड दे मिस देयर होम कंट्री। He can read the faces and the eyes, Rasulullah. उनके यहाँ आकर बीमार हो गए थे। रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला इनके दिलों में मदीने की मोहब्बत डाल दे, इस जगह में सुकून हो, एंड या अल्लाह जो बीमारियाँ हैं यहाँ से दूर हो जाए। रसूलुल्लाह की दुआ आज तक हमें लगी है। आज तक कि हम एवरीबडी से मदीने जाते हैं तो एक सुकून होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून होता है, वाकई दिल नहीं चाहता वहाँ से। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम। सलवातु रब्बी व सलामुहु अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी अल उम्मी साहिबुल हौद व शफाअ। सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद।